امت کی نجات دعوت کے بغیر نہیں ہے. یہ تو خدا کی قسم اتنی سچی بات ہے، اتنی سچی بات ہے کہ دعوت کے بغیر نجات ہوگی ہی نہیں، دعوت کے بغیر نجات ہوگی ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ کہ جب برائی سے روکنے والوں نے برائی کرنے والوں کو برائی سے روکا، برائی کرنے والوں کو برائی سے دعوت دینے والوں نے روکا تو انہوں نے بات نہ سنی، تو اللہ رب العزت نے جب ان کو ہلاک کیا نہ ماننے والوں کو، تو نجات اللہ تعالی نے ان کو دی جو دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء. اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر اللہ تعالی نہ ماننے والوں پر عذاب لائے، اللہ نہ ماننے والوں پر عذاب لائے تو نجات صرف ان کو ہوگی جو دوسروں کو منکر سے روکا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہی منکر کیے بغیر اتمام حجت نہ ہوگا، اور اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی، اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی. معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے. امر معروف ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے. سنو غور سے، امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے. لوگ اس دعوت تبلیغ کے طریقہ کار کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے اور یہ بے اعتبار امت کے نہیں ہے. حالانکہ اگر دعوت کے طریقے محنت اور اس کے مفہوم پر غور کیا جائے تو خلاصہ نکلے گا کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہی دعوت ہے، اور یہی اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط ہے. یہی اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم خیر امت، افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو. سوال اس بات کا ہے کہ کب منکر سے کیسے روکا جائے اور بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے، بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے اور منکر سے کیسے روکا جائے. اگر منکر سے روکنے میں خلفائے راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا، اگر منکر سے روکنے میں خلفائے راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا تو اس طریقے کے بدل جانے کی وجہ سے فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی. فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی. اس لیے کہ منکر سے روکنے کے طریقے اور شرائط اور آداب ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اگر اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر منکر سے روکتا ہے تو فساد کا ذریعہ بنے گا. اگر اپنی طریقے سے اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر منکر سے روکتا ہے تو فساد کا ذریعہ بنے گا. خوب غور سے بات سننی پڑے گی. اگر منکر سے روکنے میں سنت کا طریقہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا منکر سے روکنا منکر کرنے والوں میں اصرار اور ضد پیدا کرے گا، جس سے اس کی کوشش بجائے ماحول کو درست کرنے کے اور ماحول کے اندر بگاڑ پیدا کرے گی. اس لیے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو امت کی نجات کے دو بنیادی سبب ہیں، بشرط یہ کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرے. میں جو بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نماز ایک متعین طریقہ عمل ہے، نماز کا ایک متعین طریقہ عمل ہے، اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی، اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی تو نماز کے فوائد اور نماز کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی. نماز کے فوائد، اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی. اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی
تو اس کے نماز کی تاثیر اور اس کے فائدے ظاہر نہیں ہوں گے، نہ منکرات سے بچنے میں ظاہر ہوں گے، نہ معروفات کو کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے۔ کسی بھی اعتبار سے نماز کے اثرات ظاہر نہ ہوں گے، کیونکہ نماز سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ جس طرح عبادات سنت طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دعوت کے سنت طریقے سے ہٹ جانے پر اس کے فوائد، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نماز کا بگڑنا، جس طرح نماز کے بگڑنا دین کے تمام شعبوں کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح دعوت کے اسلوب اور اس کے طریقے کا بگڑ جانا دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گا اگر منکر سے روکنے والے اور معروفات کی دعوت دینے والے ان دونوں کاموں میں نبوت کے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقے سے ہٹ کر امر معروف کریں گے یا منکر سے روکیں گے۔ خوب غور سے بات سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ اگر تم کسی کو کوئی منکر کرتے ہوئے دیکھو تو تم اسے اس منکر سے کیسے روکو گے؟ اس کو اس منکر سے کیسے روکو گے؟ اور اس کے دل میں اس منکر کی نفرت پیدا کیسے کرو گے؟ میں نے غور کیا کہ اس زمانے میں لوگ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں، اس منکر کرنے والے کو منکر سے بچانا نہیں چاہتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے اور اس پر لعنت کر رہے تھے۔ فرمایا دیکھ کے فرمایا کہ تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو کیا اس گڑھے سے نہ نکالتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ابو درداء، اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو ضرور نکالتے، اس کو گڑھے سے ضرور نکالتے۔ تو یہ فرمایا کہ تمہارے بھائی سے کسی گناہ کا ہو جانا بالکل ایسا ہے جیسے وہ کسی گڑھے میں گر گیا ہے، اس کو اس گڑھے سے نکالنا ہے، گڑھے سے نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ گڑھے سے نکلنا چاہتا ہو اور آپ اس کو گڑھے کے اندر ڈالنا چاہتے ہوں۔ جو لوگ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کی اصلاح کے ارادے میں انتقام کا جذبہ رکھیں گے، وہ اس منکر کرنے والے سے زیادہ برے ہوں گے اللہ کی نظر میں۔ وہ اللہ کی نظر میں منکر کرنے والے سے زیادہ برے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی تو اپنے بندوں پر شفیق ہیں، اللہ اپنے بندوں پر شفیق ہیں۔ وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم گناہ ہی نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائیں جو گناہ کرے، پھر گناہ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے، پھر اللہ ان کو معاف کرے۔ وہ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کرنے کے لیے گناہ کرنے والی قوم پیدا کریں گے۔ وہ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کرنے کے لیے گناہ کرنے والی قوم پیدا کریں گے۔ ان کو ہٹائیں گے جو گناہ نہ کرتے ہوں پھر استغفار نہ کرتے ہوں، ان کو لائیں گے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں۔ میں ضروری بات عرض کر رہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں، امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ان دونوں شرطوں کو آیا اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے نفس کے تقاضے کے اعتبار سے
پورا کر رہا ہے یا اس حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے سے اس حکم کو پورا کر رہا ہے؟ یہ غور کرنا پڑے گا۔ اگر دل میں ذرے کے برابر بھی منکر کرنے والے کی تحقیر ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے منکرات سے روکنے کا کام ہرگز نہیں لیں گے، چاہے وہ کسی درجے کے لوگ ہوتے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں سے منکر کے ختم ہونے کا اور منکر سے روکنے کا کام نہیں لیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ منکرات کے ختم ہونے کا کام نہیں لیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا ان کی پکڑ کے لیے یا ان پر غلبہ پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگ امت میں فساد پیدا کریں گے، ایسے لوگوں سے اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ صحیح روایت میں فرمایا انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کیا اور ان کے عیب سے نظر نہ پھیری تو ان کے درمیان فساد پیدا کرے گا۔ میں نے غور کیا، جتنا بھی مسلمان جماعتوں کے درمیان فساد ہے یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کی اصلاح میں بالکل پکی بات ہے، یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان فساد اس لیے ہے کہ یہ امت کی اصلاح میں نبوت کے اسلوب و طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اسلوب نبوت کیا ہے اصلاح کا؟ ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ اتنا سخت سوال تھا، صحابی جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے، پھر آپ سے آ کر اجازت لینا کتنی بڑی گستاخی، بے ادبی اور کتنی بڑی جرأت ہے کہ جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے اور آ کر عرض کر رہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ان کو اپنی مسجد یا اپنے ماحول سے نکال نہیں دیا، یا ان کے اس سوال کرنے پر آپ نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ آدمی فاسق ہے یا یہ آدمی فاجر ہے یا یہ شخص برا آدمی ہے، یا لوگوں میں اس کا اعلان کیا ہو کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی اتنا برا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا زنا کی اجازت لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ فرمایا کہ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اور یقینی بات ہے جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ عورت کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی کے ساتھ یا تمہاری کسی رشتے دار کے ساتھ یہ حرکت کرے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ نہیں، ہرگز برداشت نہیں کروں گا، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ منکر سے روکنا تو ایک بنیادی امر ہے، لیکن اس کے آداب، اس کی شرائط لوگ نہیں جانتے، لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا اس کو بال اور تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، کہ اپنی آنکھ کے اندر تو پورا کھجور کا تنا لیے ہوئے ہے، وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ دوسرے کی آنکھ کے اندر اگر اس کی پلک کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا گیا تو دوسرے کی آنکھ کا بال اس کو نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب مزاج یہ بن جائے
کہ دوسروں کی خرابیاں دیکھو اور ان کی اصلاح کرو، تو سمجھتے تھے اس کام سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنے والے کا غم کبھی ہلکا نہ ہوگا اور اس کی رنجش کبھی دور نہ ہوگی، اس کی الجھن کبھی ختم نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے یہ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا، اس کی رنجش اور اس کا غم کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کی الجھن کبھی دور نہ ہوگی۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ دو امر بنیادی جس کے بغیر امت کو نجات نہیں ہے، یہ تو قرآن نے کھول کے کہہ دیا، جس کے بغیر امت کو نجات نہیں۔ آیا اس امر معروف اور نہی منکر کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں ایک دیہاتی نے پیشاب کیا، ایک دیہاتی نے آپ کی مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ مسجد میں پیشاب شروع ہی کیا تھا اس نے، اگر روک دیتے مسجد زیادہ ناپاک نہ ہوتی۔ فرمایا نہیں، یہ وقت منکر سے روکنے کا نہیں ہے، یہ وقت منکر سے روکنے کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کو منکر سے روکنا اس کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اگر تم اس کی اصلاح چاہتے ہو تو معاملہ شفقت کا کرو، معاملہ شفقت کا کرو۔ اگر تم اس کو منکر سے روکنا چاہتے ہو اور اس کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں تمہیں تعلیم دینے میں، باپ کی طرح ہوں۔ باپ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی طرح شفقت کے ساتھ میں تمہیں تعلیم دینے والا ہوں۔ جب دوڑے صحابہ انہیں روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ اس وقت منکر سے روکنا اس کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس کی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے پہلے اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو روک دیا اور اس کو پیشاب کرنے دیا۔ اگر یہ پیشاب روکے گا تو اس کے پیشاب میں بند پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا اگرچہ وہ خلاف شریعت عمل کر رہا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف دینا اگرچہ وہ خلاف شریعت عمل کر رہا ہے، یہ اس کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سامنے حدود کا قائم کرنا بھی برداشت نہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صحابہ سے کہ اگر کوئی شخص حد کو پہنچ جاوے، ہمارے پاس لانے سے پہلے ہی معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کر دیا کرو، معاملے کو ختم کر دیا کرو۔ ہمارے پاس معاملہ آ جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنا پڑے گا، تم ہمارے پاس معاملہ لاتے ہی کیوں ہو، پہلے ہی نمٹا کر ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کسی کے منکر کو ہلکا کر کے اور اس کو معافی کی طرف لانا، یہ ہے امت کو دین سکھانے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو یہ کیا، پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ صحابہ کو آپ نے منع کر دیا اس کو روکنے سے۔ جو پیشاب پورا کر چکا تو آپ نے اس کی غلطی کو صحابہ کے درمیان چھوٹا بنایا۔ یہ نہیں کہ آپ اس وقت ایک مسلمان کی ذلت اور مسجد کی عزت بیان کرتے، آپ نے تو فرمایا کہ ایک مسلمان کیسا بھی ہو اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ فرماتے تھے جس طرح بیت اللہ کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہو، ایک مسلمان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرو، ایک مسلمان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت کی نظر سے دیکھا کرو۔ جتنی تعظیم بیت اللہ کی کرتے ہو اس سے زیادہ تعظیم ایک مسلمان کی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام
بیت اللہ سے کہیں اونچا ہے. آپ نے تو بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا حدیث میں، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا احترام واجب ہے، پھر بھی میں تجھ سے کہتا ہوں ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مساجد بیت اللہ سے ادنا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ آپ ایک مسجد میں پیشاب کرنے والے کو کوئی سزا دیتے، یا اس کو ڈانٹتے، یا اس کو جھڑکتے، یا صحابہ اس کو پیشاب کرنے سے روکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. آپ نے اس کی بے اصولی کو چھوٹا کیا. فرمایا صحابہ سے کہ یہاں ایک ڈول پانی کا بہا دو. یہ فرمایا شنو علیہ دغم من ماء، ایک پانی کا ڈول یہاں بہا دو. صحابہ پانی بھر کے لائے ڈول میں، وہاں پانی بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی. مسجد پاک ہو گئی. آپ نے بلا کر اس دیہاتی کو سمجھایا کہ مسجد تو عبادت کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے ہے، پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ نے ان سے کچھ نہیں فرمایا. اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا. وہ دیہاتی اپنی قوم میں چلا گیا اعلان کرتا ہوا کہ ان کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکا، کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس کا تو غم ہے کہ دین کا نقصان ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کے محافظ ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دین اور دعوت کے بھی محافظ ہیں. یہ تو کام کرنے والوں کو دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کے جال میں پھنس گئے اس خیال سے کہ کام کا نقصان ہوگا، لہذا کام کی حفاظت کے لیے فساد کرو. جب منکر سے روکنے کے لیے سنت کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگا. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ کام کا نقصان ہوگا، کام کا نقصان ہوگا. نہیں، اللہ رب العزت دعوت کی محنت کے قرآن کی طرح محافظ ہیں. اللہ اس دعوت کے کام کے قرآن کی طرح محافظ ہیں. جس طرح قرآن کو کوئی زمانہ ختم نہیں کر سکتا، اس لیے اس طرح انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی محنت جو اس امت کی طرف اجتماعی طور پر منتقل ہوئی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. جو بھی نقصان کرے گا وہ اپنی ذات کا کرے گا، کام کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کے لیے جس زمانے میں جو بھی اسباب اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے محافظ ہیں قرآن کی طرح. اللہ ان کے محافظ ہیں قرآن کی طرح. جس طرح اللہ رب العزت اس دعوت کے کام کے کرنے میں انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کام کرنے والوں کی اور کام کی بھی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہیں. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے تاکہ یہ مایوس ہو کر کام سے بیٹھ جائیں، یا مایوس ہو کر کوئی ایسا غلط قدم اٹھائیں جو منکر سے روکنے میں نبی کے اسلوب اور خلفاء راشدین کے طریقے کے خلاف ہو. تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنے کے کچھ شرائط ہیں، منکر سے روکنے کی کچھ شرائط ہیں، جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے، منکر سے روکنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تم کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کے منکر کے متلاشی مت بنو. سمجھے بات نہیں؟ اس کے منکر کے متلاشی مت بنو. اگر تم اس کے منکر کی تلاش میں ہو تو پھر تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو. اگر تم اس کے منکر کرنے کی ٹوہ میں ہو اور تلاش میں ہو تو تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو. اللہ کی نظر میں وہ مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی مسلمان کی ذلت کا دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ارادہ رکھتا ہو. اس لیے منکر سے روکنے کی شرائط یہ بتلائیں. پہلی شرط یہ ہے، کسی منکر کرنے والے کو منکر سے روکنے کی پہلی شرط یہ ہے
اور یہ مجھے معاف فرمائے، یہ پہلی ہی شرط اس وقت بالکل مفقود اور ختم ہوئی ہوئی ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ منکر کرنے والے کے منکر کی تو ہمیں مت لگو، اس کے متلاشی مت بنو۔ اگر کسی کا کوئی منکر نظر آ جائے، اگر کسی شخص کا کوئی منکر نظر آ جائے تو فرماتے تھے سنت طریقہ یہ ہے کہ اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ، اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ابھی میری بات سن لے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی، تم سب سو رہے۔ اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھا دو کہ تمہیں یقین ہو جاوے ابھی میری بات سن لے گا، میری بات مان لے گا۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اتنا تعلق قائم پیدا ہو گیا کہ میری بات مان لے گا، تو پھر تم اس کو تنہائی میں لے جا کر اس طرح کہ اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس کو یہ کہہ دو کہ بھائی میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے، میں نے صحیح دیکھا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ آدمی اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور اقدام کیا اس کی اصلاح میں، تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے۔ اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے۔ اتنا تعلق پیدا کر لے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میری بات مان لے گا۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو یہ آدمی اپنی ذمہ داری کو اللہ کے یہاں ادا کرنے والا مانا جائے گا کہ بھئی اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب کسی کو منکر سے روکنے کے لیے بغیر تعلقات پیدا کیے منکر سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو منکر کرنے والے کے اندر اصرار پیدا ہوتا ہے۔ اصرار کہتے ہیں غلطی پر اڑنا اور ضد کرنا، غلطی پر اڑ جانا اور ضد کرنا، کہ اگر اس میں اصرار پیدا ہو گیا تو یہ اس کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آدمی منکر کر رہا ہو، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ اس کا اپنے منکر پر اصرار کرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو منکر سے روکنے میں اصرار کا اندیشہ ہو کہ اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی، تو منکر سے روکنے میں تاخیر کرے، منکر سے روکنے میں تاخیر کرے اگر اصرار کا اندیشہ ہو۔ اور اگر اصرار کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو منکر پر سے روکنے پر استطاعت نہیں ہے۔ اور اگر منکر کرنے والے سے اتنا تعلق نہیں کہ وہ اس کی بات کو قبول کر لے گا، تب بھی یہ آدمی منکر سے روکنے کا مکلف نہیں۔ پھر کیا کرے؟ کہ پھر تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ اس کو منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لے آوے، اس لیے کہ معروفات کا حکم کرنا غیر مشروط ہے اور منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، امر معروف استطاعت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، شراب سے روکنے کے لیے استطاعت چاہیے، شراب سے روکنے کے لیے قوت چاہیے۔ نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، ہر شخص کو نماز کا حکم کر سکتا ہے۔ معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں، منکر سے روکنے کے لیے استطاعت شرط ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه۔ اس لیے جہاد کے تو تین درجے ہیں، جہاد کے تو تین درجے ہیں۔
لیکن معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے، اور معروفات کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے. معروفات میں منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے. معروفات میں منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے. ابھی تو ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ معروفات کے ذریعے امت کے اندر منکر سے بچنے کی استعداد پیدا کی جائے، بلکہ معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ منکرات منکر کرنے والوں کو اتنے محبوب ہو گئے کہ ان سے روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا. روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا. جب نہی عن منکر کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں تباعد، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. دوریاں آپس میں پیدا ہوتی ہیں. جب منکر سے روکنے کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور مقصد یہ بن کے رہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے 2 عیب دیکھے، ہم آپ کے 4 عیب دیکھیں گے. اب سوال و جواب، آپس کی بحثیں، وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر، ایک دوسرے کی خرابیوں پر، ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر، اس سے ایک کیا دونوں فریق کی اصلاح کا کوئی امکان نہ ہوگا، کیونکہ اب ایک دوسرے کی اصلاح نہیں، اب تو ایک دوسرے کی تذلیل مقصد بن گئی ہے. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں سب، کہ پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. اس نے اس کی اصلاح کے لیے 4 عیب پکڑ لیے، اس نے اس کی اصلاح کے لیے اس کے 6 عیب پکڑ لیے. یہ سلسلہ لامتناہی ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے. منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اس میں کیا طریقہ ہے، کیا اسلوب ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، اللہ تعالی چھپانے والے کو اس گناہ کرنے والے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں گے. اور جو مسلمان کے عیب کا اعلان کرے گا، اللہ تعالی اس اعلان کرنے والے کو رسوا ہے بغیر موت نہیں دیں گے. یہ پکی بات ہے. اللہ اس کو رسوا کیے بغیر موت نہیں دیں گے، یہ پکی بات ہے. کیونکہ جو کسی مسلمان کے عیب کو اچھالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب میں مبتلا کیے بغیر موت نہیں دیں گے. اس عیب سے مبتلا ضرور ہو کر رہے گا. اس لیے فرمایا کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے اور ایک مسلمان کا، ابھی رعایا میں سے ایک مسلمان کا عیب اور اس کو گناہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ گناہ کا انکار نہ کر سکے. دروازے سے آتے تو اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھتے کہ دروازہ بند تھا. دیوار پھران کر آئے تاکہ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھران کر داخل ہوئے. اندر دیکھا بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، ایک ناچنے والی ناچ رہی ہے، بڑے میاں مست. انہیں کوئی خبر نہیں کہ عمر کہاں تک پہنچ گئے. حضرت عمر نے خود ہی بڑی میاں کو متوجہ کر کے کہا کہ میں نے تو برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک آدمی موت کا منتظر ہے، عمر کا آخری زمانہ ہے اور شراب پی رہا. حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی موت کا منتظر اور یہ گناہ کر رہا. بڑی میاں نے کہا کہ عمر تمہیں جو منظر دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہی ہے، مگر میں جو منظر دیکھ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ آپ نے
دیوار پھیلان کر گھر میں داخل ہوئے، آپ دروازے سے نہیں آئے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا دروازوں سے آؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عیب تلاش نہ کرو، آپ نے میرا عیب تلاش کیا گھر میں گھس کر۔ قرآن میں ہے کہ اجازت لے کر آؤ، آپ بغیر اجازت کے آئے۔ میں جو کر رہا ہوں ایک گناہ کر رہا کہ شراب پی رہا، آپ نے قرآن کے 3 حکم توڑے، آپ نے قرآن کے 3 حکم توڑے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی وہ شخصیت تھے کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے تھے وہاں سے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس بہترین زمانے میں ایک مسلمان کا عیب امیر المومنین نے تلاش کیا، اس مسلمان امیر المومنین کے 3 گناہ پکڑ لیے، امیر المومنین کے 3 گناہ پکڑ لیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑے میاں کے شراب کے گناہ کو تو بھول گئے، یہ نہیں کہ بھئی تم جو چاہے کہتے رہو، ہم پر تو رعایا کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، ہم تو اسلام اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ سنو میں کیا کہہ رہا، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے میاں کا گناہ بھول گئے، بڑے میاں کا گناہ تو بھول گئے کہ بڑے میاں کیا کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان 3 گناہوں کو سوچ کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ عمر کی چیخیں نکل گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے چادر کو دانتوں میں دبائے ہوئے تاکہ عبداللہ بن مسعود آواز میں رونے کی نہ سنے، اس طرح وہاں سے نکلے، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ عمر اگر اللہ نے تیرے گناہ معاف نہ کیے، اگر اللہ نے تیرے یہ گناہ معاف نہ کیے تو تجھے تیری ماں گم کرے۔ اے عمر کیا ہو گئے تیرا، تجھ سے 3 گناہ ہو گئے۔ اصلاح کرنے والے یوں نہیں سوچتے کہ ایک آدمی کی اصلاح کرنے میں ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سوچتے کہ ایک کی اصلاح میں کتنا فساد ہوگا، کیونکہ جب اصلاح کا اسلوب، جب اصلاح کا طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا تو اصلاح کا نتیجہ فساد ہوگا، اصلاح کا نتیجہ فساد ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے روتے ہوئے اور خاموش رہے، عبداللہ بن مسعود کو نہیں بتلایا کہ گھر میں کیا میں نے منظر دیکھا ہے۔ بڑی میں نے حضرت مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جس دن میں جاؤں گا وہاں سب کے سامنے بات کھلے گی اور امیر المومنین سب کے سامنے شراب کی حد اور سزا قائم کریں گے، لہذا عمر کے مجلس میں جانا چھوڑ دو۔ کافی عرصہ گزر گیا، بڑی میاں عمر کے مجلس میں نہیں آئے۔ ایک دن خیال ہوا کہ بہت پرانی بات ہو گئی، امیر المومنین اتنا مشغول آدمی ہیں، بھول گئے ہوں گے، چلو حضرت عمر کے مجلس میں چلتے ہیں۔ لیکن بڑے میاں آ کر چھپ کر بیٹھے پیچھے، بڑے میاں آئے اور چھپ کر پیچھے بیٹھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، چھپتے چھپاتے آئے بڑے میاں، بالکل لوگوں میں سب سے آخر میں بیٹھ گئے، آخر میں بیٹھے پیچھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ۔ بڑی میاں سے کہا گیا امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے۔ بڑی میاں سمجھ گئے کہ آج ساری مجلس کے درمیان رسوائی ہوگی، تمام لوگوں کے درمیان رات کی بات کھلے گی، کیونکہ اصل میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے پر مجھے فوقیت جب ہو سکتی ہے جب میں اس شخص کو تو لوگوں کی نظر میں چھوٹا دکھلا دوں، اپنے آپ کو بڑا دکھلا دوں۔ صحابہ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے نیک اعمال کے ذریعے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں فساد کے ذریعے۔ ہمیشہ یاد رکھنا یہ حکومتوں کا اور اغیار کا مزاج ہے کہ وہ ایک دوسرے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرتے تھے، آگے بڑھنے کے لیے خیر کی راہیں سوچتے تھے، آگے بڑھنے کے لیے شر کے طریقے اختیار نہیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی میاں کو قریب بلایا اور بلا کے فرمایا، عمر نے بڑی میاں کے کان میں کہ اے بڑی میاں، اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی، اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی، میں آپ کو منکر سے روکنے کے طریقے یاد کر رہا، اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی۔
صرف میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود میرے ساتھ تھے، ان کو میں نے بتلایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ بڑے میاں نے کہا مومنین اپنا کان میرا قریب کیجئے۔ بڑی میاں نے حضرت عمر کے کان میں کہا کہ میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی۔ سوچو تو صحیح، اگر حضرت عمر رضی اللہ باہر نکل کے اعلان کر دیتے، اپنے قریب والوں کو بتلاتے، پھر اپنی مجلس میں جا کر اس شخص کے بارے میں کوئی مقدمہ قائم کرتے، کوئی اخبار، کوئی اشتہار ان کے بارے میں نکلتا، تو سوچو کہ بڑی میں یہ سوچتے کہ جب میں اس درجے کو پہنچا دیا گیا تو اب شراب پینے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اب مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کیونکہ میں نے بڑی میاں کو دیکھ لیا اور بڑی میاں نے مجھے دیکھ لیا شراب پیتے ہوئے، اب تو یہ بڑی میاں شراب پینے میں جری ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچیں گے بڑی میاں کہ جب عمر سے نہ چھپ سکا میرا شراب پینا تو اب شراب چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ حضرت عمر کو بھی اس کا فکر تھا کہ میرا بڑی میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھنا کہیں بڑی میاں کو شراب کے پینے میں جری نہ بنا دے کہ جرأت سے شراب پیئیں۔ بڑے میاں نے کہا مومنین میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی۔ سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہوا کہ منکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کیا، بڑی میاں نے شراب چھوڑ دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی میاں کی بات پر اللہ اکبر فرمایا۔ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ عمر رضی اللہ تعالی نے یہ تکبیر کس بات پر کہی۔ میں نے عرض کیا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بے شک یہی عین دعوت ہے، لیکن اس کا اسلوب اور طریقہ مسنون وہ معلوم ہونا چاہیے، وہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ منکر سے کیسے روکتے تھے، اور بھلائی کا حکم کیسے کرتے تھے، کیونکہ اصل میں منکر کو دیکھ کر اس منکر کو بدلنا ہے، منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلا جائے، یہ سنت ہے۔ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے منکر کرنے والے کے ماحول کو، اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے، اس لیے کہ جگہ کے تبدیل ہونے سے یعنی جگہ کے تبدیل ہونے سے اس منکر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس ماحول میں گناہ کرتا ہے وہ ماحول گناہوں کی وجہ سے اتنا مسموم اور اتنا زیادہ زہر آلود ہو جاتا ہے، اتنا زہر آلود ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں اس پر منکر سے روکنے کا اثر نہیں ہوتا۔ میں ضروری بات عرض کر رہا، ہماری سب کی طبیعتیں جو ہیں وہ گشت کو ایک پروگرام بنائے ہوئے ہیں ملاقات کا، کہ جو آدمی جس حال میں جہاں بھی ہے وہاں اس کے کان میں دین کی بات پڑ جاوے، لوگ اسے گشت کا موضوع سمجھتے ہیں، کہ گشت کا موضوع یہ ہے کہ جو آدمی جہاں بھی ہے اس کے کان میں دین کی بات پڑ جاوے۔ غور سے بات سننا، لوگ گشت کا موضوع ملاقات کر کے دین کی بات کان میں ڈال دینے کو گشت کا موضوع سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر چکا کہ منکرات اس حد تک پہنچ گئے کہ اس منکر کے ماحول میں رہنے والا اس فضا سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ اگر اس ماحول میں اس کو منکر سے روکا جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کسی جو ہے کہنا چاہیے کہ گندگی کے ماحول میں یا گھر کے ماحول میں اگر چھوٹے سے پھوڑے کا بھی آپریشن ہونا ہو تو ڈاکٹر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں آپ کا آپریشن کے لیے پھوٹی میں آنا پڑے گا۔ اتنے جراثیم ہیں اور اتنا غبار، اتنی گندگی ہے کہ اگر یہاں زخم کھول دیا گیا تو یہ بھرے گا نہیں،
یہ کہتے ہیں ہمارے ماحول میں آؤ، ہمارے ماحول میں آؤ۔ دیکھو تو صحیح، جب دنیا کی گندگی اور گرد و غبار جسمانی آپریشن کو ناکام کر دیتے ہیں تو پھر گناہوں کے اثرات سے روحانی آپریشن کتنا مشکل ہوگا۔ اس کو پہلے منکر کے ماحول سے نکالو، اس کو پہلے منکر کے ماحول سے نکالو، کیونکہ جب تک مسلمان حرکت میں آ کر منکر کے ماحول سے نکلے گا نہیں، اس وقت تک اس کی توبہ میں پختگی پیدا نہ ہوگی، کیونکہ توبہ کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے گناہوں کی ظلمت اور گناہوں کی نجاست اور گناہوں کی جو ہے گندگی کا احساس پیدا ہونے سے۔ جسے منکرات محبوب ہو جائیں، جسے منکرات محبوب ہو جائیں، وہ منکرات کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ماحول سے نکالا جائے، ان کو ان کے ماحول سے نکالا جائے، ان کو ان کے ماحول سے نکالو اور معروفات کے ماحول میں لاؤ۔ تو میں عرض کرا تھا کہ ہم نے اپنے جو ہے ملاقاتوں کو صرف بات کے پہنچانے کا موضوع سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ملاقات اس لیے ہے کہ یہ شخص جس ماحول میں ہے اس ماحول سے نکلے، اس ماحول سے نکلے، عمل کے ماحول میں آئے، عمل کے ماحول میں آئے۔ کہ عمل کے ماحول میں آنا یہ اس پر منکرات کی ظلمتوں کو کھول دے گا، اس سے منکرات کی ظلمتوں کو کھول دے گا، اس پر منکرات کی ظلمتیں کھلیں گی، پھر یہ منکرات کو سمجھ کر جائے گا منکر کی طرف، منکر کے ماحول میں۔ ابھی تو یہ منکرات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے شرک کی ظلمتوں کو ایمان کے ماحول میں آ کر سمجھا ہے، شرک کی ظلمتوں کو ایمان کے ماحول میں آ کر، شرک کی ظلمتوں کو صحابہ نے ایمان کے ماحول میں آ کر سمجھا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ۔ مولانا علی اصغر فرماتے تھے محض کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ کہ دعوت یہ ہے کہ ان کو سمجھا کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ، سمجھا کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور تربیت کے اعتبار سے آپ کے زمانے میں یہ بنیادی طریقہ تھا کہ نئے آنے والوں کو مسجد میں عمل کے ماحول میں رکھا جائے، مسجد میں عمل کے ماحول میں رکھا جائے۔ یہ آپ کی اصلاح کا بنیادی طریقہ تھا، یہ آپ کی اصلاح کا بنیادی طریقہ تھا کہ انہیں عمل کے ماحول میں لاؤ۔ وفد ثقیف نے کہا کہ اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا اور یہ فرمایا کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں گے۔ یہ فرمایا کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں گے۔ آپ نے چور کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا کہ مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے گا۔ آپ نے سمامہ بن اسال کو 3 دن مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا، مشرک ہو یا مومن، مسلمان ہو یا کافر، اسے عمل کے ماحول میں رکھا جاتا تھا تاکہ اس ماحول میں رہنا اس کے دل کو کفر کی ظلمتوں سے اسلام کی طرف پھیرے۔ یہی طریقہ تھا۔ 3 دن کے بعد آپ نے پوچھا، 3 دن تک آپ پوچھتے رہے کہ سمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہ یہی کہتے رہے کہ آپ مال لے کر مجھے چھوڑ دیں یا میں آپ کے حوالے میں آپ قتل کر دیں۔ جب 3 دن پورے ہو گئے حضرت سمامہ کو مسجد کے ماحول میں، تو 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلے، برابر میں ایک درخت جو ہے باغ تھا کھجوروں کا، وہاں آئے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ حالانکہ 3 دن جو آدمی قتل اور فدیے کے درمیان میں لٹکا رہے،
اس کے اندر کتنی نفرت پیدا ہو جانی چاہیے اسلام سے. یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں. جو شخص 3 دن تک فدیہ اور مال کے درمیان لٹکا رہے, 3 دن کے بعد وہ کتنا یعنی غصہ لے کر بھاگے گا. لیکن مسجد کے ماحول میں رہنے پر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو گئی. عرض کیا, آتے ہی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ منکر سے روکنے کے لیے, منکر سے روکنا شرط نہیں ہے, منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لانا بھی کافی ہے. منکر سے روکنے کے لیے, منکر سے اگر روکو گے تو منکر سے روکنے کی قوت باہر سے آئے گی. منکر سے روکنا یہ منکر سے روکنے کی خارجی طاقت ہے. اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ ہر خارجی طاقت کا مقابلہ کرتا ہے. سنو, منکر سے روکنا یہ خارجی طاقت ہے, اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ خارجی ہر طاقت کا دفاع کرتا ہے. یہ بہت ضروری بات عرض کر رہا میں. منکر سے روکنا خارجی طاقت ہے, اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر خارجی طاقت کا دفاع کرتا ہے, ہر خارجی طاقت کا دفاع کرتا ہے. انسان کا مزاج ہے کہ جو چیز اس کے اوپر اس کی طرف باہر سے آئے گی وہ اس چیز کو روکنا چاہے گا, اس کا مقابلہ کرے گا. اور معروفات کی طرف لانا یہ منکر سے روکنے کی داخلی قوت ہے. معروفات منکر سے روکنے کی یہ داخلی قوت ہے, اندرونی قوت ہے. معروفات منکر سے روکنے کی داخلی قوت ہے, اور نہی منکر سے روکنے کی خارجی قوت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ معروفات منکر سے روکنے کی داخلی قوت ہے کہ جب آدمی معروفات پر آتا ہے تو منکر سے رکنے کا اس کے اپنے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے. اس کے اپنے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے. وہ خود اپنی ذات سے منکر کو منکر سمجھ لیتا ہے معروفات کے ذریعے سے. جس چیز کو منکر کرنے والا خود منکر سمجھ لے, جس چیز کو منکر کرنے والا خود منکر سمجھ لے, اس سے تو بچنا ممکن ہے, اس سے بچنا ممکن ہے. لیکن جس منکر کو منکر کرنے والا منکر نہیں سمجھتا, اس منکر سے اس کا رکنا بھی ناممکن اور دوسرے کا روکنا بھی اور مشکل. اسے میں نے عرض کیا کہ نہی منکر خارجی طاقت ہے, اور 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 اور, اور معروفات یہ داخلی طاقت ہے, یہ داخلی طاقت ہے. اس لیے عرض کرتے ہیں کہ دعوت دے کر معروفات کے ماحول میں لاؤ, دعوت دے کر معروفات کے ماحول میں لاؤ. ہمارے گشت کا موضوع ہے ہر مسلمان کو جس حال میں بھی وہ ہے اس حال سے اس کو نکالنا, اس حال سے اس کو نکالنا, جس حال میں بھی ہے اس حال سے اس کو نکالنا اور اس کو عمل کے ماحول میں لانا. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نسبت پر مسجد میں جمع ہونے والوں کو, اللہ کی نسبت پر مسجد میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں. یہ فضیلت صرف ذکر کی نہیں ہے, بلکہ اصل یہ فضیلت کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, یاد کرنے سے مراد علم کے حلقے ہیں, یاد کرنے سے مراد علم کے حلقے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں, اس کے احکام کے, اس کی قدرت اور آخرت کے مسیح میں جمع ہو کر تذکرے کرتے ہیں, فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں, فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں, اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں, ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. ابن عباس تو فرماتے ہیں
کہ اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اللہ کا ذکر کرنا تو بڑی بات ہے ہی، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کا جو مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان تمام اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو۔ یہ ہے ایمان والوں کے ایمان لانے کا مطلب۔ کافروں کے ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، لیکن مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے وہ اس لیے تاکہ اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہو، اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہو۔ اس لیے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ امر کیسے پورا، یہ امر کس طریقے سے پورا کیا جائے؟ ہم جانتے ہیں کہ نماز امر ہے، اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جمع ہو کر ایک امام کی اقتداء میں اجتماعی طور پر نماز ادا کی جائے۔ نماز ادا کرنا اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ ہم جانتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسجد میں جمع ہو کر امام کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ اس امر کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے، اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس امر کو صحابہ پورا کیسے کرتے تھے؟ سورے جاگ رہے، اس امر کو صحابہ پورا کیسے کرتے تھے؟ آپ غور کریں کہ یہ ملے گا روایتوں میں کہ صحابہ کرام ایمان میں پختگی پیدا کرنے اور ایمان لانے کے لیے، صحابہ ایمان لانے کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے، اور صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے، اٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ صحابہ کرام اس امر کو ایسے پورا کرتے تھے کہ مسجدوں میں ایمان کے حق قائم کرتے، اور صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ یہ تھا صحابہ کرام کے اللہ پر ایمان لانے کے امر کو پورا کرنے کا طریقہ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کا عزم کرو کہ ہمیں اپنے ماحول کو دعوت کے ذریعے بدلنا ہے۔ اس ماحول کی تبدیلی کے لیے امت کے جگہ کو تبدیل کرنا پڑے گا، امت کی جگہ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ماحول کی تبدیلی کے لیے جگہ تبدیل کرنی پڑے گی کہ یہاں مسجدوں میں لا کر، یعنی یہاں ایمان کی تعلیم دی جائے، مسجد کے ماحول میں ایمان کی تعلیم دی جائے۔ یہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے، یہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے کہ دعوت دے کر یہاں لاؤ، یہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں لا کر اللہ کا تاثر دلوں میں پیدا کرو۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو شخص جس گھر میں جاتا ہے اس گھر کو دیکھ کر، اس گھر کے ماحول سے اس گھر والے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں، اس کے جھوپڑے میں جو اس کی ضروریات کا معمولی سامان ہوگا اس کو دیکھ کر، ہر چیز کو دیکھ کر اس کے فقر کا احساس ہوگا، ہر چیز کو دیکھ کر اس کے فقر کا احساس ہوگا۔ ہر چیز کو دیکھو گے، اس کے استعمال کی چیزیں دیکھو گے، ہر چیز کو دیکھ کر اس کے فقر کا احساس ہوگا۔ تم کسی مالدار کی کوٹھی میں جاؤ گے، کسی وزیر کی کوٹھی میں جاؤ گے، اس کی وزیر کی کوٹھی کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کی وزارت کا احساس ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تاثر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ، اور یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو، یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو۔
ایمان کی تعلیم دینا اس لیے فرض ہے کہ جس طرح نماز کا، روزے کا، حج اور زکوٰۃ کا علم فرض ہے، اس طرح ایمان کا علم بھی فرض ہے. ایمان کا علم بھی فرض ہے. جی ہاں، لوگ اعمال کا علم تو فرض سمجھتے ہیں لیکن ایمان کے علم کو فرض نہیں سمجھتے. یہ اب تو فرض سمجھ دور کی بات ہے، ابھی تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایمان کا بھی کوئی علم ہے. ایمان کا بھی کوئی علم ہے. جس طرح تمام فرائض کا علم ہے اس طرح ایمان کا بھی علم ہے. نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، اس طرح اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے، اس سے متعلق بھی علم ہے. اگر ایمان کے علم حاصل نہ کرو گے تو عقائد درست نہ ہوں گے. عقائد درست نہ ہوں گے. عقائد درست نہ ہوں گے اگر ایمان کا علم حاصل نہ کرو گے. یہ غور کرنا چاہیے کہ ایمان کا علم کیا ہے. ایمان کا علم کیا ہے. ایمان کا علم ایمان کی علامتوں میں ملے گا. ایمان کا علم ایمان کی علامتوں میں ملے گا. ایمان کا علم ایمان کی علامتوں میں ملے گا. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں کیونکہ ریا شرک ہے اور ایمان اخلاص ہے. ریا شرک ہے، ایمان اخلاص ہے. صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لگے تو مومن ہے. آپ نے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان فرمایا. یہ ایمان کا علم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی علامتیں بیان کیا کرو تاکہ ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو. ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو کہ ایمان کی علامتیں بیان کیا کرو تاکہ ایمان کی کمی کا احساس پیدا ہو. اور یہ احساس ہونا بھی اللہ سے ایمان دلوائے گا. جو حدیث میں آتا ہے من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. ابھی تو ہمارے دلوں میں ایمان کی طلب ہی نہیں ہے. ابھی ایمان کی طلب نہیں ہے. مسنون دعاؤں میں اللہ سے ایمان مانگا گیا ہے. مسنون دعا میں اللہ سے ایمان مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے وہ ایمان چاہیے جو میرے دل کی رگوں میں رچ بس جاوے. لوگ ظاہری اعمال کو، ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، اصل تو ایمان دل میں ہوتا ہے. سنو غور سے بات. اس کے سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی یعنی اعمال اور سر سے لے کر پیر تک جتنی بھی علامتیں خلاف سنت ظاہر ہو رہی ہیں یہ اس کے دل کے ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے. وہ غور سے بات سننی پڑے گی. لوگ اصل میں اس بات کی طرف چل پڑے ہیں عمومی طور پر کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو کیونکہ ایمان تو اصل دل میں ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنتوں کی شکل میں ظاہر ہوتا. اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. ایمان کی علامت ہی اطاعت ہے. یہ فرمایا نا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. تو اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور اتباع سنت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. لوگوں کا خیال غلط ہے کہ ظاہر کو مت دیکھو ایمان تو دل میں ہوتا ہے. ظاہر کو مت دیکھو ایمان تو دل میں ہوتا ہے. کیونکہ دل میں ایمان ہوتا تو بدن سے ظاہر ہوتا. دل میں ایمان ہوتا تو بدن سے ظاہر ہوتا. اسلام ایمان کا مظہر ہے. اسلام ایمان کا مظہر ہے کہ ایمان ظاہر ہوگا اسلام کی شکل میں. یہ کہنا کہ بھئی دل میں ایمان ہے ظاہر کو مت دیکھو، ہر سماتے تھے دل میں ایمان ہوتا تو یہ سنتوں پر جان دیتا. سنتوں پر جان دیتا. اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنتوں پر جان دیتا. اس کے دل کا جھکاؤ غیروں کے طریقوں کی طرف، یہ اس کا ایمان اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ سنتیں
محبوب نہیں، غیروں کے طریقے محبوب ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں تلاش کیا کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں میں، ایمان کو ایمان کی علامتوں میں دیکھا کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں میں دیکھو۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا ایمان، سب سے کمتر درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جو منکرات کو اپنے دل کی قوت سے دعاؤں کے ذریعے بدلوائے اللہ سے کہہ کر۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہو اور اللہ سے کہہ کر دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو بدلوائے۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر، سب سے ادنا درجہ ہے۔ درمیانہ ایمان یہ ہے کہ یہ زبان سے منکر کو بدلوائے، یہ درمیانہ درجے کا ایمان ہے کہ زبان سے منکر کو کے ماحول کو بدلے۔ ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ منکر کے ماحول کو اپنے دل سے بدلے۔ ہم اگر غور کریں اپنے حال پر کہ منکر کو دیکھ کر دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ صاف فرما دیا روایت میں کہ منکر کو دیکھ کر دل کا متاثر ہونا یہ ادنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر منکرات کو دیکھ کر دل متاثر نہیں ہوتا تو پھر بتاؤ ایمان کس درجے کا رہ گیا؟ اگر منکر کو دیکھ کر دل متاثر نہیں ہوتا تو ایمان کس درجے کا رہ گیا؟ جبکہ حدیث میں فرمایا کہ سب سے کمزور ادنا درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دیکھ کر دل سے متاثر ہو، کہ زبان نہیں کھول سکتا یا ہاتھ نہیں چلا سکتا، اس کو چاہیے کہ یہ دل سے اس منکر کے ماحول کو اللہ سے کہہ کر دعاؤں کے ذریعے اس کو بدلوائے، کیونکہ تغییر پر عطف یہاں بھی ہوگا، یہاں بھی تغییر پر عطف ہوگا۔ کیسے کہ جس طرح منکر کو دیکھ کر ہاتھ سے بدلنا چاہتا تھا نہ بدل سکا، پھر زبان بدلنا چاہا نہ بدل سکا، اب چاہیے کہ اس کو دل سے بدلے، اس کو دل کے ذریعے بدلے۔ یہ حضرت علی فرماتے تھے کہ آخری درجے کا جہاد دل سے جہاد کرنا ہے، آخری درجے کا جہاد دل سے جہاد کرنا، اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ ہاتھ سے جہاد کرے، درمیانہ جہاد زبان سے ہے، درمیانہ جہاد زبان سے ہے، آخری جہاد دل سے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جہاد کی 3 قسمیں ہیں، بالید، باللسان، بالقلب۔ ایمان کے بھی 3 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے منکر کو بدلے، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ زبان سے بدلے، آخری درجہ یہ ہے ایمان کا سب سے جس کے بعد کوئی ذرہ ایمان کا دل میں باقی نہیں رہتا، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ دل سے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو بدلوائے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، دعوت کے ذریعے ماحول کو بدلنا ہے، دعوت کے ذریعے ماحول کو بدلنا ہے، کہ دعوت کے ذریعے ماحول کو بدلنا ہے۔ اس لیے اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار امت کے ہے، امت کی ذمہ داری بے اعتبار امت کے ہے، امت کی ذمہ داری بے اعتبار امت کے ہے، کیونکہ فرمایا کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔